السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے جنگ بندی کی پیشکش پر اسرائیل کا جواب موصول ہونے کی تصدیق کی ہے۔ خبر کے مطابق حماس کے نائب سربراہ کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ حماس کو آج جنگ بندی پیشکش کا اسرائیلی حکام کی طرف سے باضابطہ جواب موصول ہوا۔ حماس کا کہنا ہے کہ اسرائیلی جواب کا جائزہ لے کر اس پر کوئی بھی رد عمل دیا جائے گا۔ قطر میں موجود حماس کے رہنما خلیل یحییٰ نے کہا کہ صہیونی قابض اسرائیل کو ثالث کار قطر اور مصر نے 13 اپریل کو جنگ بندی کی پیشکش کی تھی، جس پر حماس کو آج باضابطہ طور پر اسرائیل کا جواب موصول ہوا ہے۔ واضح ہے کہ غزہ میں گزشتہ 6 ماہ سے جاری اسرائیلی بربریت کے دوران مذاکرات کے مسلسل تعطل کا شکار رہے ہیں، جبکہ حماس نے جنگ کے خاتمے کے لیے اپنے مطالبات پر مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہنے کا اعلان کر رکھا ہے۔ غزہ میں گزشتہ سال اکتوبر سے جاری اسرائیلی حملوں میں اب تک 34,000 کے قریب فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں زیادہ تعداد بچوں اور خواتین کی ہے۔ اس کے علاوہ غزہ میں خوراک کی شدت، قلت اور امراض پھوٹنے کی وجہ سے بھی بچوں کے کئی اموات میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ فلسطین کے غزہ میں اسرائیلی مظالم کے خلاف امریکہ کی بڑی یونیورسٹیوں میں احتجاج اور مظاہرے جاری ہیں، جو اب یورپ میں بھی پھیل گئے ہیں۔ خبر رساں ادارے کی رپورٹس کے مطابق طلبہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات رکھتے ہوئے کمپنیوں اور شخصیات کا بائیکاٹ کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ 7 اکتوبر سے جاری جنگ کے بعد یونیورسٹیوں میں تناؤ بڑھتا جا رہا ہے، جس کے بعد یہ مظاہرے اب یورپ میں بھی بڑے پیمانے پر پھیلتے جا رہے ہیں۔ آسٹریلیا میں سڈنی یونیورسٹی میں طلبہ نے احتجاجی کیمپ لگائے۔ آسٹریلوی وزیراعظم کی اسرائیل اور غزہ سے متعلق پالیسی کے خلاف نعرے بازی کی گئی۔ طلبہ نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ اسرائیل سے منسلک کمپنیوں سے علیحدگی اختیار کی جائے۔ پیرس میں درجنوں طلبہ نے سوربن یونیورسٹی کے باہر شدید احتجاج کیا۔ جرمنی میں بھی پارلیمنٹ کے باہر غزہ کے حق میں لگائے گئے کیمپ پر پولیس نے دھاوا بول دیا۔ واضح ہے کہ اس وقت امریکہ کی جن یونیورسٹیوں میں احتجاج کیا جا رہا ہے، ان میں کولمبیا یونیورسٹی، یونیورسٹی آف سدرن کیلیفورنیا، آسٹن میں یونیورسٹی آف ٹیکساس، جارج واشنگٹن یونیورسٹی، ہارورڈ یونیورسٹی، کیلیفورنیا اسٹیٹ پالی ٹیکنک یونیورسٹی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ایمرسن کالج، نیو یارک یونیورسٹی، ایموری یونیورسٹی، نارتھ ویسٹرن یونیورسٹی، یل یونیورسٹی، فیشن انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی، سٹی کالج آف نیو یارک، انڈیانا یونیورسٹی، بلومنگٹن اسٹیٹ یونیورسٹی، ایسٹ لانسنگ کیمپس میں بھی مظاہرے کیے گئے۔ کولمبیا یونیورسٹی پہلی یونیورسٹی ہے جہاں طلبہ کی بڑی تعداد نے احتجاج کیا۔ تمام یونیورسٹیوں میں سے اب تک 500 سے زائد مظاہرین کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ امریکی رکن کانگریس الہان عمر بھی اپنی بیٹی کے ہمراہ کولمبیا یونیورسٹی میں جاری احتجاج میں شرکت کے لیے پہنچی تھی۔ ڈیموکریٹک پارٹی کی خاتون رہنما الیگزینڈرا نے بھی احتجاجی کیمپ کا دورہ کیا۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹھنی بلنکن نے امریکہ میں ہو رہے فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے مظاہروں پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ میں جاری مظاہرے جمہوریت کا حصہ ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے مظاہروں پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مظاہروں کی عوامی حق سمجھتے ہوئے اس کا دفاع کرتا ہوں۔ واضح ہے کہ امریکہ کی جامعات میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے احتجاج تحریک زور پکڑنے لگی ہے۔ 40 جامعات میں فلسطینیوں کی حمایت میں مظاہروں کے دوران سینکڑوں طلباء کو گرفتار کیا گیا۔ پولیس کریک ڈاؤن میں ایموری یونیورسٹی کے شعبہ فلسفہ کی سربراہ کو حراست میں لے لیا گیا۔ احتجاجی کیمپوں میں موجود طلباء کی جانب سے غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹھنی بلنکن نے کہا ہے کہ انہوں نے آئندہ امریکی صدارتی انتخابات میں چین کی طرف سے اثر انداز ہونے اور مداخلت کی کوششوں کے ثبوت دیکھے ہیں۔ بلنکن، جنہوں نے چین کا 3 روزہ دورہ کیا، انہوں نے امریکی CNN انٹرنیشنل کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے اس دورے کے بارے میں بتایا۔ بلنکن نے اس بات پر زور دیا کہ انتخابات میں چین کی مداخلت ناقابل قبول ہے اور وہ اس کا بغور جائزہ لے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ ان شعبوں پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں جہاں وہ چین کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے کام کرتے ہیں۔ بلنکن نے کہا ہے کہ دونوں ممالک اپنے اختلافات کے بارے میں انتہائی واضح رہے ہیں اور یہ موجودہ مقابلے کو تنازعات میں تبدیل ہونے سے روکنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ بلنکن نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے چینی وزیر خارجہ وانگ یی اور چینی صدر شی جن پنگ دونوں کو یہ پیغام پہنچایا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن انتظامیہ کو روس کی دفاعی صنعت کے لیے چینی حمایت پر تشویش ہے اور اگر یہ حمایت جاری رہی تو امریکہ پابندیاں عائد کر دے گا۔ انہوں نے کہا کہ چینی مذاکرات کاروں نے اس بات کو قبول نہیں کیا کہ روس کی حمایت نے یوکرین کی جنگ میں کردار ادا کیا۔ بلنکن نے کہا کہ چینی فریق نے اس حمایت کو روس کے ساتھ تجارت قرار دیا اور دفاع کیا کہ ماسکو کی کامیابی اس پر منحصر نہیں ہے۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ عدالت کے احاطے میں بھی اپنی اہلیہ کی سالگرہ سے متعلق بات کرتے رہے۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹرائل کے موقع پر مینہٹن میں عدالت کے باہر میڈیا سے بات کرتے ہوئے اپنی اہلیہ کو سالگرہ کی مبارکباد پیش کی۔ سابق صدر کا کہنا تھا کہ میں اپنی اہلیہ میلانیا کو سالگرہ کی بہت بہت مبارکباد دے کر آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ ہونا اچھا لگتا ہے لیکن میں دھاندلی کے مقدمے کے لیے عدالت میں ہوں۔ ٹرمپ نے کہا کہ ہر کوئی جانتا ہے کہ ہم اس دھاندلی والے مقدمے میں بہت اچھا کر رہے ہیں۔ یہ دھاندلی والا خوفناک مقدمہ ہے۔ سابق صدر کا کہنا تھا کہ میلانیا فلوریڈا میں ہیں، میں یہ خوفناک اور غیر آئینی کیس ختم ہونے کے بعد وہاں جاؤں گا۔
یہی نہیں، سابق صدر نے اپنی 54 سالہ اہلیہ میلینا ٹرمپ کو سوشل میڈیا پر بھی مبارکباد پیش کی۔ غزہ میں جاری اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد بڑھ کر 34,356 ہو گئی ہے۔ حماس کے زیر انتظام وزارت صحت کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی حملوں میں مزید 51 فلسطینی شہید اور 75 زخمی ہوئے ہیں۔ 7 اکتوبر 2023 کو اسرائیل اور حماس کے درمیان تنازع شروع ہونے کے بعد سے ہلاکتوں کی کل تعداد 34,356 اور زخمیوں کی تعداد 77,368 تک پہنچ گئی ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی حکام نے خدشہ ظاہر کیا کہ غزہ کے رافع شہر میں ممکنہ زمینی کارروائی اسرائیل کے خلاف بین الاقوامی قانونی کارروائی کا باعث بن سکتی ہے۔ اسرائیل کے پبلک کان ریڈیو نے اطلاع دی ہے کہ اسرائیل دی ہیگ میں بین الاقوامی فوجداری عدالت کی طرف سے ایک اور خطرے کی تیاری کر رہا ہے، جس میں سینئر اسرائیلی حکام کے خلاف گرفتاری کے وارنٹ جاری کیے جانے کا امکان ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے رفح شہر میں زمینی کارروائی کے منصوبے کی منظوری دے دی ہے، تاہم فوج کو ابھی تک پیش قدمی کی اجازت نہیں ملی ہے۔ اسکاٹ لینڈ کے فرسٹ منسٹر حمزہ یوسف کے خلاف اپوزیشن نے تحریک عدم اعتماد لانے کا اعلان کر دیا، جس کے بعد وہ عہدے سے مستعفی ہو سکتے ہیں۔ غیر ملکی خبررساں ادارے کی رپورٹس کے مطابق یہ پیش رفت حکومتی اتحاد کے خاتمے کے چند گھنٹے بعد سامنے آئی، جب اسکاٹش نیشنل پارٹی نے حکمراں جماعت اسکاٹش گرینز کے ساتھ اپنا معاہدہ ختم کر دیا۔ دونوں جماعتوں کے درمیان کشیدگی اس وقت ناقابل واپسی صورتحال تک پہنچ گئی جب وزرائے نے موسمیاتی تبدیلی کا ایک اہم ہدف پورا نہ ہونے اور بلوغت کی دوا کے استعمال کو روک دیا۔ حمزہ یوسف نے کہا کہ وہ ایک اقلیتی حکومت کے طور پر حکومت کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے تسلیم کیا کہ یہ مشکل ہوگا، لیکن وہ اپنی کوششیں جاری رکھیں گے۔ انہوں نے اسکائی نیوز کو بتایا کہ مجھے یقین ہے کہ میں عدم اعتماد کا ووٹ جیتنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے یوم آزادی پر جنوبی افریقہ کے صدر سیرل رامافوزا کو مبارکباد پیش کی۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق سعودی قیادت نے جنوبی افریقہ کے صدر کو تہنیتی مکتوب روانہ کیے۔ سعودی قیادت نے اپنے پیغام میں جنوبی افریقہ کی حکومت اور عوام کے لیے نیک جذبات کا اظہار کیا۔ سعودی قیادت نے کہا کہ ہم جنوبی افریقہ اور اس کے عوام کے لیے ترقی و کامرانی کی امید رکھتے ہیں۔ سعودی عرب اعلیٰ علماء کمیٹی کا کہنا ہے کہ داخلی عازمین کے لیے حج پرمٹ کا حصول لازمی ہے۔ پرمٹ حاصل کرنا شرعی تقاضا ہے۔ سرکاری خبررساں NCSPA کے مطابق حج پرمٹ کے حوالے سے وزارت داخلہ، وزارت حج و عمرہ اور حرمین شریفین اتھارٹی کی جانب سے علماء کمیٹی کو موصول ہوئی سفارشات کی روشنی میں جاری بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ پرمٹ کا مقصد اضافی ازدحام کو کنٹرول کرنا اور زائرین و عازمین کو راحت و آرام پہنچانا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ حج پرمٹ کی پابندی کرنے کا مقصد انتظامات کو بہتر طور پر انجام دینا ہے، جو اضافی لوگوں کی وجہ سے ممکن نہیں ہو سکتا۔ حج انتظامیہ کی جانب سے تمام امور کو مد نظر رکھتے ہوئے انتظامات کیے جاتے ہیں، جن میں عازمین حج کے تعداد اور ان کے قیام و طعام کا انتظام کرنے کے علاوہ ان کی نقل و حرکت کو منظم انداز میں مکمل کرنا ہے۔ اعلیٰ علماء کمیٹی نے بیان میں کہا ہے کہ راستوں پر ڈیرہ ڈالنے سے دیگر لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس سے خطرناک صورتحال بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ شہزادہ منصور بن بدر بن سعود بن عبدالعزیز انتقال کر گئے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق ایوان شاہی نے اعلامیہ میں کہا ہے کہ شہزادہ منصور کی نماز جنازہ آج ہفتے کو ریاض میں جامعہ امام ترکی بن عبداللہ میں عصر کی نماز کے بعد ادا کی گئی۔ ایوان شاہی نے متوفی کے لیے رحمت و مغفرت اور بلند درجات کی دعا کی۔ صدر ترکی رجب طیب اردوغان نے اپنا دورہ امریکہ مؤخر کر دیا۔ امور خارجہ کے مطابق صدر اردوغان نے اپنا 9 مئی کا دورہ امریکہ بعض سرگرمیوں کی بنا پر اگلی تاریخ تک مؤخر کر دیا ہے۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ترکی اور امریکہ کے درمیان اعلیٰ سطحی مذاکرات جاری رہیں گے۔ دوسری طرف صدر ترکی رجب طیب اردوغان نے نیوزی لینڈ کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ ونسٹن پیٹر سے ملاقات کی۔ یہ ملاقات استنبول کے قصر وحد الدین میں ہوئی، جس میں وزیر خارجہ خاقان فیدان، صدارتی مشیر برائے اطلاعات فخر الدین آلتون، صدارتی مشیر برائے خارجہ پالیسی و سلامتی عاکف چغتائی خلیج نے بھی شرکت کی۔ بنگلہ دیش کو گزشتہ 76 سالہ تاریخ کے ریکارڈ ہیٹ ویو کا سامنا ہے۔ بنگلہ دیشی میڈیا کے مطابق 1 اپریل سے شروع ہوئے ہیٹ ویو اب بھی جاری ہے، جبکہ بنگلہ دیشی محکمہ موسمیات نے شدید گرمی کی لہر مزید چند دن جاری رہنے کا خدشہ ظاہر کیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق گزشتہ ایک ہفتے کے دوران ڈھاکہ میں اوسطاً زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 45 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا، جبکہ شدید ہیٹ ویو کے سبب رواں ہفتے تعلیمی ادارے بند رہے۔ بنگلہ دیشی محکمہ موسمیات کی شدید گرمی کی وارننگ کے باوجود محکمہ تعلیم نے تعلیمی ادارے پیر سے کھولنے کا اعلان کر دیا ہے۔ بنگلہ دیشی محکمہ تعلیم کے مطابق ہیٹ ویو کے سبب تعلیمی اداروں میں طلبہ کی اسمبلی نہیں ہوگی۔ شری لنکا نے ہمبنٹونا بندرگاہ کے قریب واقع اپنے چین کے تعمیر کردہ بین الاقوامی ہوائی اڈے کا انتظام ایک ہندوستانی اور ایک روسی کمپنی کو 30 سال کے لیز پر دینے کا فیصلہ کیا۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق وزراء کی کابینہ کی طرف سے مقرر کردہ مذاکراتی کمیٹی کی سفارشات کے مدنظر سری لنکا کی کابینہ نے مٹلا راجا پاکے کی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا انتظام ہندوستان کی شوریا ایروناٹکس لمیٹڈ کو سونپ دیا ہے اور 30 سال کی مدت کے لیے روس کی ریجین مینجمنٹ کمپنی نے اسے اپنی متعلقہ کمپنی کے حوالے کرنے کی اجازت دی ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض روانہ ہو گئے، جہاں وہ عالمی اقتصادی فورم کے خصوصی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ آج ہفتے کو دفتر خارجہ کی جانب سے جاری کیے گئے بیان کے مطابق وزیراعظم پاکستان شہباز شریف سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور عالمی اقتصادی فورم کے بانی اور ایگزیکٹو چیئرمین کلاؤس شویب کی دعوت پر اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں۔ عالمی تعاون، ترقی اور توانائی کے حوالے سے ہونے والا اجلاس 28 اپریل سے 29 اپریل تک منعقد ہوگا۔ وزیراعظم پاکستان کے ہمراہ ایک اعلیٰ سطح کا وفد بھی سعودی عرب جا رہا ہے، جس میں وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور وزیر خزانہ محمد اورنگزیب بھی شامل ہیں۔ پاکستان کے جیل میں بند سابق وزیراعظم عمران خان نے ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے ملک کو غلام بنا دیا سمجھوتے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ مزید 9 سال جیل میں گزارنے کو تیار ہے، لیکن ایسے لوگوں کے ساتھ کبھی بھی کوئی معاملات نہیں کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے 28ویں یوم تاسیس پر جاری پیام میں انہوں نے کہا کہ ملک پر بدترین آمریت تھوپی گئی ہے، جو معیشت، حکمرانی، جمہوریت اور عدلیہ کی تباہی کی بنیاد بن رہی ہے۔ انہوں نے ہر فرد سے کہا ہے کہ وہ ملک کی تباہی کے زوال کو روکنے اپنا رول ادا کریں۔ عمران خان نے کہا کہ قوم کے نام میرا پیام ہے کہ میں حقیقی آزادی کے لیے کوئی بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں میری یا ملک کی آزادی پر کبھی کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا۔